فیصل آباد میں عمران خان طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور گجرات میں مریم نواز اور حمزہ شہباز اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ عمران خان کے جلسوں کا ایک تسلسل ہے، جبکہ دوسری طرف نون لیگ کے جلسوں میں ہمیں گیپ نظر آتا ہے، ہفتے بعد ایک جلسہ، ہفتے میں 2 جلسے، لیکن عمران خان روزانہ جلسے کر رہے ہیں۔ انہوں نے 20 مئی کو جا کر پھر اسلام آباد مارچ کی تاریخ بھی دینی ہے۔ ہر جلسے میں نئی بات کرنا بھی ان کی ایک سیاسی مجبوری ہے، نہیں تو ہم سب کہنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے پرانی تقریر کر دی ہے، نئی بات کوئی نہیں ہے، اور ہر جلسے میں نئی بات کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال کسی جلسے میں کوئی بات کرتے ہیں، اگلے جلسے میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر نئے جلسے میں نئی بات کرتے ہیں۔ سیالکوٹ کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس میں سب نام موجود ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی رائے ہے سب نام تو وہ لے چکے ہیں، اب کون سے ایسے نام بچ گئے ہیں جو اس ویڈیو میں انہوں نے بتائے ہیں۔ بہرحال کچھ صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی، اس ملاقات کی ردات بھی کچھ کر کے ہر صحافی اپنی مرضی کے مطابق تھوڑی لیک کر رہا ہے کہ اس میں بات کیا ہوئی ہے۔ اس سب پر بات کریں گے۔ اطہر کاظمی صاحب بھی وزیر عمران خان سے اس ملاقات میں موجود تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب۔ السلام علیکم اطہر کاظمی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اطہر کاظمی صاحب دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا نام وہ لے چکے ہیں، امریکہ کا نام وہ لے چکے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کا نام وہ لے چکے ہیں، کوئی نام بچ گیا جو انہوں نے ویڈیو میں ابھی رہ گیا ہو نہ کہنے والا اور کہا ہو کہ یہ نام میں نے ابھی تک نہیں لیا تو یہ ویڈیو کے لیے رہنے دوں؟ سر نام تو انہوں نے بہت سارے لیے، پر بہت سارے ہمارے صحافی بھائیوں کے ابھی نام انہوں نے نہیں لیے جنہوں نے حکومت گروانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، تو یہ نہ ہو کہ میرا یا آپ کا نام بھی آ جائے بیچ میں۔ نہیں، جنہوں نے کیا ہے وہ وزیر بن رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، میں اور آپ تو پھر صحافتی کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ جی اچھا، اس میں مزمل صاحب یہ ہے کہ دیکھیں جنرل جو آپ نے بات کی وہ تو کسی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے مختلف حلقوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اسپیسیفک شخصیات کا انہوں نے نام نہیں لیا، نہ ہی انہوں نے کسی شخص کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ شخص ہے، ماں سوائے سیاستدانوں کو تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کا نام لیا، زرداری صاحب کا نام لیا۔ ہمارے سے جو ان کی ملاقات ہوئی وہ ملاقات بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ تک جاری رہی، اور اس کے اندر بھی ان سے بار بار جو یہ کوشچن آپ نے کیا، یہ کوشچن ہم نے بھی ان سے کیا کہ کون سی ایسی شخصیات ہیں سیاستدانوں کے علاوہ جن کے حوالے سے آپ کا کہنا ہے کہ وہ اس سازش میں ملوث تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں وہ نام آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کچھ چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آف دی ریکارڈ ہیں، اور اگر وہ چیزیں جو بتائی گئی تھی وہ سامنے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان میں عوامی غصہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ کا نام انہوں نے لے لیا، بائیڈن کا نام لے لیا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کہہ دیا، CIA کہہ دیا، یہ نام تو سب لے لیے، مخالفین لے لیے۔ نہیں، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، نہیں لیے تو اسٹیبلشمنٹ کے نام نہیں لیے، وہی نام ویڈیو میں ریکارڈ کرا سکتے ہیں وہ۔ نہیں دیکھیں، قتل کی سازش از اے ڈیفرنٹ تھنگ، 2 چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی حکومت کو گرانے میں اپنا کردار ادا کیا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں ان کے بقول، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک یہ پولیٹیکل سٹنٹ نہیں ہے اطہر کاظمی صاحب، میرا مطلب ہے جب کہنے کے لیے کچھ نہ رہ گیا، جب آپ نے سازش کا بیانیہ بیچ لیا، جب آپ نے باقی سب کچھ کر لیا، تو اب آپ مزید مظلومیت کے لیے اپنے قتل کا بیانیہ بیچنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے یقیناً بہت سارے لوگ یہ کوشچن اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے آپ تقریباً 2-3 ہفتوں سے مختلف PTI جو سینئر رہنما ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی، اور انہوں نے بار بار مجھے اس چیز کا بتایا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں اس طرح کی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے، ہماری سیکیورٹی بھی کم کر دی گئی ہے، اور پھر جس طرح سیالکوٹ کے جلسے کے اندر آخری موقع کے اوپر وینیو تبدیل کرنا پڑا، اور آپ نے کل دیکھا کہ کل وہ جس طرح پہنچے وہاں پہ سیکیورٹی کے کوئی انتظامات نہیں تھے، اور بڑی مشکل سے ان کو سٹیج کے اوپر لایا گیا، اور ایک وقت کے اوپر تو شاہ محمود قریشی صاحب اور شہباز گل صاحب کے لیے بھی وہاں پہ مشکلات پیدا ہوئیں، اس لیے کہ عوام اتنی زیادہ تھی۔ پرائم منسٹر پروٹوکول تو نہیں مل سکتا نا؟ نہیں، اگر ایک سزا وہ تو صرف KP میں مل سکتا ہے، جہاں چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر ان کو جلسوں میں لے جاتا ہے اور ٹیکسی کر کے واپس بنی گالا چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سہولت شاید انہیں پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں تو میسر نہ ہو سکے کہ وزیر اعلیٰ پشاور سے اڑے، اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھائے، پھر مردان لے جائے، پھر واپس بنی گالا چھوڑ دے، پھر پشاور چلا جائے۔ تو یہ ٹیکسی سہولت ہیلی کاپٹر کی تو صرف KP میں ہو سکتی ہے۔
اب دیکھیں میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے اس طرح کے الزامات نہیں ہیں جس طرح مریم نواز صاحبہ کے اوپر ہیں، نہ ہی ان کو سزا ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرح، نہ ہی وہ ضمانت کے اوپر اس وقت ایک ملزم ہے۔ تو اگر مریم نواز کو صدارتی پروٹوکول مل سکتا ہے، صدارتی سیکیورٹی مل سکتی ہے، تو ایک عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں جن کی جان کو خطرہ ہے اور وہ بار بار بتا رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں مل سکتا؟ تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی وہ لے گئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ ان کے زیر استعمال ہے اور فل سیکیورٹی کی سہولت کے، تو وہ اپنی تمام چیزیں ساتھ لے کر گئے ہیں اپنی۔ وہ دیکھیں مزمل صاحب، ایک تو ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، کل آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، وہ ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں جس کے اندر جب وہ پہنچے تو وہاں پہ پولیس نام کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اور اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے کل ڈی پی او سیالکوٹ کی تصویر لگا کے کہا ہے کہ ہم آپ کے اوپر کیس کریں گے جب وقت حالات ٹھیک ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا، آپ نے وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دی۔ نہیں تو یہ تو عثمان ڈار صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کرسچن کمیونٹی سے اجازت لے کر ان کی جگہ پہ، دیکھیں نا، آپ نے میرے گھر پہ جلسہ کرنا ہے، آپ مجھ سے اجازت لیں گے؟ یہاں تو آپ سرکاری زمین پر جلسہ کر لیں نا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں اس جگہ پر پہلے جلسے ہوئے تو وہ کرسچن کمیونٹی کی اجازت سے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو ڈی سی سیالکوٹ ہے وہ بھی میاں صاحب سے تمام احکامات لیتا ہے شہباز شریف صاحب کی طرح؟ اس نے 10 دن سے اپلیکیشن کیوں رکھی ہوئی تھی؟ جب 40 فٹ کے وہاں پہ کنٹینر آ رہے تھے، درجنوں کنٹینر آئے، 100 فٹ اونچی کرینیں وہاں پہ آ رہی تھیں، ایک ہفتے سے وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے، تو اس وقت ڈی سی اور انتظامیہ سوئی بھی تھی؟ جب تک میرے گھر پہ قبضہ ہو، جب تک میں جا کر حکومت کو کہوں گا نہیں کہ یہ قبضہ ہے، تب تک حکومت ایکشن کیسے لے گی؟ جب کرسچن کمیونٹی نے آ کر کہا کہ یہ ہماری مرضی کے بغیر ہے تو تبھی مسئلہ ہوا، جب وہ ہائی کورٹ گئے تبھی مسئلہ ہوا۔ کرسچن کمیونٹی کا بیان وغیرہ بھی سامنے آگیا۔ دیکھیں جہاں تک کرسچن کمیونٹی کا تعلق ہے، اگر اس میں سے کسی ایک شخص کو بھی اعتراض تھا تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے پہلے ہی پاکستان میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں تو اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص سیاسی بنیادوں پہ بھی ناخوش ہے تو آپ کو وہاں پہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کرسچن کمیونٹی کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے یہ ساری واردات کروائی ہے آخری موقع کے اوپر جلسے کو خراب کرنے کے لیے، یہ کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، وزیر دفاع کے شہر کے اندر یہ مسئلہ ہوا، اور پھر اگر جب وینیو تبدیل ہو گیا ہے تو کیا سیالکوٹ کی پولیس یوگوسلاویہ چلی گئی تھی؟ وہاں پہ کیوں نہیں پہنچی سیالکوٹ کی پولیس؟ وہاں پہ کیوں نہیں خان صاحب کو پراپر سیکیورٹی فراہم کی گئی؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جان کو واقعی خطرہ ہے یا ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ مارچ نہ کریں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ انہیں شاید ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ ڈر کے گھر بیٹھے ہیں۔ دیکھیں وہ اس طرح کے عام تھریٹ الرٹس وغیرہ تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ اب سے نہیں، کافی عرصے سے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا گزشتہ چند ہفتوں سے متعدد بار یہ چیز سامنے آئی ہے، اور ان کو رپورٹس وغیرہ بھی ملی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی نام ہے تو انہیں آج وہ نام سامنے لانے چاہیے قوم کے، مبہم نہیں بات کرنی چاہیے۔ مبہم بات جو ہے وہ زیادہ کنفیوژن ملک میں پیدا کر رہی ہے۔ دیکھیں یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، وہ کب لے کے آئیں گے نام یا کب نہیں لے کے آئیں گے، لیکن یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اس مہینے کے اندر مزید اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی، اور حالات مزید، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سیاسی بحران کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور امید یہی ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے۔ بہت شکریہ طارق کاظمی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں، پروگرام کو جاری رکھیں۔